الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی مجھے یاد نہیں رکھے گا اور میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک تنگ دست زندگی عطا فرما دیں گے. دراصل اس آیت کا سیاق اور سباق اگر دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے. انسان اگر کسی جگہ سے کوئی ہجرت کرتا ہے، کسی مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے، تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ریزن اور کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ اس کے پاس ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے. اسی طریقے پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا اور روح پھونکی، تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کو رکھا. لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اندر تنگی سے محسوس کرنے لگے اور دل نہیں لگتا، ایسا اپنے آپ کو تنگ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے انہی کی پسلی سے ایک عورت
جسے اماں حوا علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کے لیے پیدا فرما دی۔ اب ہوا کیا ہے، آرام سے زندگی گزار رہے تھے اور ہر جگہ پر رہنے کے کچھ نہ کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر آنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے۔ تو جنت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، وہ تو عیش و عشرت کی زندگی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا تھا کہ بھائی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہاذا کہتے ہیں، حاض ہی یہ جو بولا جاتا ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اور وہ درخت کیا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی گندم کا تھا، لیکن ایسا کہیں ملا نہیں ہے۔ مثلا فرض کر لیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت سے مت کھانا، یہ کوئی آم کا درخت ہے، اسے فرض کر لیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی اس درخت سے مت کھانا، یعنی آم کے درخت سے مت کھانا۔ لیکن شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کو بہکانا اور اس کو پھسلانا اور اپنی چال پٹی پڑھا کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرانا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اب اس نے دیکھا، اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کہا کیا میں تم دونوں کو ایک ایسا درخت نہ بتلا دوں کہ جسے کھا کر تم ہمیشہ ہمیشہ آباد رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ اگر دیکھا جائے تو جنت میں موت نہیں ہے، لیکن اس وقت تھی۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے دونوں نے سوچا کہ بھائی بات تو صحیح ہے کہ ہم اس درخت کو کھا لیتے ہیں، اور دیکھیں شیطان بھی ڈیڑھ ہوشیار تھا، اس نے بھی صرف ایک کو نہیں پھسلایا بلکہ دونوں کو بہکایا اور پھسلایا، حضرت اماں علیہ السلام کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھسلایا۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان گھر کے اندر ہے، میاں بیوی میں اگر کوئی جھڑپ ہو جائے، اگر دونوں ایک بات پر متفق ہیں، کسی غلط بات پر متفق ہو رہی ہیں اور کسی غلط بات پر اتفاق کر رہے ہیں تو کام غلط ہوتا ہے، اس میں دونوں چل دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر دونوں کے دونوں کسی اچھی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو اچھا کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوہر کچھ کہہ رہا ہے اور بیوی کچھ کہہ رہی ہے تو بیچ کی چیز رہ جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف کھڈے ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان نے بھی دونوں کو برابر لیا اور دونوں کو پھسلایا اور اس درخت کی طرف رجحان ڈال دیا، گویا کہ وہ چاہتا تھا کہ جس طریقے پر ایک آب حیات ہوتا ہے تو ان کے سامنے اس درخت کے پھل کو ثمر حیات بنا کر پیش کر دیا۔ اب ہوا کیا ہے کہ دونوں نے جب اس پھل کو کھایا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت سے کھایا تو فوراً دونوں کے دونوں ننگے ہو گئے اور ان کے کپڑے بالکل اتار لیے گئے، جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، آگے قرآن کریم کہتا ہے اگر ہم دیکھیں تو میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور اسی طریقے پر اگر دیکھا جائے تو انسان جب عام حالات میں رہتا ہے تو اس کے لیے، مرد کے لیے ناف سے لے کر اپنے گھٹنے تک کا ستر ہوتا ہے، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پورے پراپر ڈریس پہنے، پورے کپڑے پہنے۔ لیکن ایک چیز کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، آپ ہی سوچیں کہ اگر صرف شریعت میں تو اتنا ہے کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اگر میں یہاں پر بنیان پہن کر اور کچھا پہن کر، جس کو کیپری کہا جاتا ہے،
اسے پہن کر یہاں کھڑا ہو جاؤں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ اس میں اگر دماغ لگائیں گے تو آپ کہیں گے بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے پر انسان کی حیا ہوتی ہے اور وہ حیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کے کپڑے اتار لیے، اور آج جو زندگی گزر رہی ہے الامان والحفیظ، وہ کپڑے سے لیس، کپڑے ختم ہیں بالکل، اس طریقے پر زندگی گزر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دونوں کے کپڑے اتارے تھے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت اماں علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو سزا کے طور پر کپڑے اترے تھے، لیکن ہماری حالت ہے کہ ہم لوگوں نے کپڑے اتارنے کو فیشن بنا لیا، اور ہم سمجھتے ہیں اور لبرل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے طور پر کپڑے اتار دیے، اب نمبر آتا ہے آگے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا میں اعلان کر دو کہ آدم اور آدم کی اولاد ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو بھی میرے حکم کو ٹھکرائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگ دست زندگی دیں گے، جس میں وہ پوری زندگی پریشان پھرے گا، اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے زور دیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کا پابند رہنا چاہیے۔ جتنا قرآن، حدیث اور علماء کرام آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس پر ہی عمل کرتے رہنا چاہیے، اور انہی کے ساتھ ان سے کانٹیکٹ رکھنا چاہیے، ان سے تعلقات رکھنے چاہیے، اور ان سے باتیں معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرے دماغ میں آیا، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرے مولوی بھی، میرا امام صاحب بھی میری چاہت کے مطابق کام کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال ہے، آج کے ماحول کے اعتبار سے یہ سوال کیا گیا ہے، دلہے کا بارات جانے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرنا۔ اس میں میرے سامنے اب تک اس مسجد کے اندر یہ دوسرا واقعہ میرے سامنے پیش آیا ہے۔ اس وجہ سے خصوصاً میں ان حضرات کی توجہ اپنی طرف چاہوں گا جو حضرات اس پیڑھی پر چڑھنے والے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس پیڑھی پر پہنچائے۔ لیکن کسی زینے پر چڑھنے کے لیے اور کسی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان اگر بہتر سے بہتر راستے کا انتخاب کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے بالمقابل اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑتا ہوا اور اس سے جھگڑتا ہوا اپنے آپ کو منزل تک پہنچانا چاہے، صرف کس لیے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں کے اندر معزز سمجھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ سوال رکھا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ رسم و رواج ہے کہ دلہا شادی والے دن بارات کی روانگی سے قبل، یعنی بارات کی روانگی سے پہلے مسجد میں نفل نماز پڑھنے جاتا ہے۔ ساتھ باراتی، کیمرہ مین اور بینڈ باجے والے بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اس نفل نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ نفل نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص ہوتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب کیا ہے؟ شب زفاف میں میاں بیوی کا اس دیواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی کہ آپ بارات لے کر گئے، آپ دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے، اب آپ کو بیوی سے ملاقات کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ خانہ کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں تو یہ مستحب ہے۔ آگے حدیث آ رہی ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو دوں گا، اور یہ نفل نماز ہے اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے۔ یہ 2 رکعت جو پڑھی جائیں گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی اہلیہ کو لے آئیں اور نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے
مستحب رات کا وقت کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ کی اہلیہ آپ کے پیچھے، جیسا کہ امام اور مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اہلیہ پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ 2 رکعت نفل نماز مصلی پر یعنی اگلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یار جب 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو دونوں برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں جنس بدل چکی ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ اگر دونوں مرد ہوتے تو دوسرا مقتدی اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا اور وہ کھڑا ہوتا کہ امام کی ایڑی ہوتی اور مقتدی کا پنجہ ہوتا یعنی انگلیاں ہوتی۔ بہرحال یہ دوسری طرف بات ہے، میں نے طریقہ بتلا دیا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا، اسے جواب کو سنیے، اور اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، اور یہ خیر و برکت اور میاں بیوی میں باہم الفت اور محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن بارات لے جانے سے پہلے دلہے کا مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس کا التزام ہمارے علاقے میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں نے اس سوال کو نکالا اور میں نے اس کو منگایا ہے، اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس نے آج کی 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھی، اگرچہ اس نے پوری زندگی میں فرض نماز کو کبھی چھوا بھی نہ ہو، اور جس دن وہ نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے اس دن کی بھی اس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو، وہ اس کو التزام کے ساتھ اور ضروری سمجھتے ہوئے مسجد میں آتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے ماتحت والے اگر کوئی ایسا کام کریں تو میں ان پر 3 پیترے اختیار کروں گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 1، میرے اندر اگر اتنی ہمت ہوگی کہ میں ان کو لاٹھی ڈنڈے اور تھپڑ سے روک سکوں تو میں ان کے اوپر وہ بھی اختیار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی قاعدہ اختیار کیا ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلوائے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ لاٹھی ڈنڈے اور تھپڑ سے روک سکیں تو آپ زبان سے ان کو روکیں۔ مجھ سے تعلق رکھنے والے بعض وہ حضرات بھی ہیں جو میرے بہت قریبی ہیں، میں ان کو تھپڑ مار کر بھی روکتا ہوں الحمدللہ، اور بعض وہ حضرات ہیں جن سے اس قدر تعلق نہیں ہے لیکن مجھ سے ملتے جلتے رہتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور عالم سے محبت ہونا بھی ضروری ہے، تو میں انہیں بات سے سمجھاتا ہوں۔ لیکن میں اس میں کیا کروں کہ وہ لوگ بات کو ہی دوسرا رخ دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو حضرات اس جلدی کی وجہ سے جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ بہرحال تیسرا نمبر ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو برائی سے اپنے ہاتھوں سے روک سکیں یا اپنی زبان سے کہہ سکیں تو آپ اس کو اپنے دل کے اندر تو کم سے کم برا مانیں۔ میں ان لوگوں سے ضرور درخواست کروں گا جو حضرات اس پیڑھی پر قدم رکھنے والے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اس لیے کہ التزام کرنا بدعت ہے، بالخصوص اگر اس میں باراتی، کیمرہ مین اور بینڈ باجے والے بھی مسجد میں جائیں تو یہ مسجد کی بے حرمتی اور کیمرہ مین اور بینڈ باجوں کا مستقل گناہ بھی ہے۔ یہ تو ان علاقوں کی بات ہے جہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو خرافات ہے، جو بدعت بنتی جا رہی ہے اور جس کو لازم قرار دے رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ ان حضرات کے لیے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بارات سے پہلے اگر دولہا صلاۃ الحاجات یا شکرانے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو گھر میں یا مسجد جا کر تنہا پڑھ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے 10 دن قبل بھی ایک بارات گئی تھی، اس میں بھی کچھ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ بھائی یہ درست نہیں ہے، جب انسان 5-6 آدمیوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ عموماً جو اس کے اوپر حکم لگے گا وہ ظاہری اعتبار سے حکم لگے گا، کیونکہ وہ 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہا ہے تو سمجھا جائے گا 2 رکعت نفل نماز جو پڑھی جا رہی ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں ان حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو اس پیڑھی پر قدم رکھنے والے ہیں کہ وہ اس کو التزام نہ کریں، اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھیں،
اگر ان کو نماز پڑھنی ہے یا تو اپنے گھر پڑھ لیا کریں اور چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر ہی اپنے گھر آ جائے، اپنی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر پہنچ جایا کریں۔ بہرحال اس میں ایک حدیث ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ حدیث آئی کہاں سے ہے؟ ایک ابو وائل ہیں، ان کے پاس عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آئے، وہ کہنے لگے کہ میں نے شادی کی ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں اور کہیں میں اپنے آپ کو گھٹا ہوا محسوس نہ کروں، یعنی میرے اندر تنگی سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اس کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیں اور آپ آگے کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیں گے اور یہ نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اپنے بچوں کو یعنی کہ ان کو نکاح بیانے کے لیے چلتے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اس پر کنٹرول کریں اور سمجھائیں، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ مجھ سے مخالفت نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخالفت ہوگی۔ آپ اگر چاہیں کہ بھائی ہم کچھ پیسے دے کر فتویٰ بدل دیں، الحمدللہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ جیسا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی مدرسے کا ایک طالب علم بنایا ہے، اس وجہ سے اگر میری جان بھی فتووں کے لیے جائے گی تو میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہرگز کوئی بھی حضرات یہ نہ سمجھے کہ میں فتووں کے لیے ان کے ہاتھوں بک جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔